کیٹو جہاں بلند چوٹیوں کو تسخیر کرنے والے کوہپیماؤں کے دلوں میں ایڈونچر یا مہم جوئی کے جذبات جگاتی ہے، وہیں یہ چوٹی دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورسٹ سے بھی زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ اس چوٹی کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہپیما کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیٹو پر اموات کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورسٹ پر یہی شرح صرف 4% ہے۔ دنیا کے اس دوسرے بلند ترین پہاڑ کیٹو کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہپیما محمد علی ستارہ سمیت 2 کوہپیماؤں کا جمعے کے روز سے بیس کیمپ، ٹیم اور اہل خانہ سے رابطہ منقطع ہے، اور سینچر کے دوران ان کی تلاش میں جانے والے آرمی ہیلی کاپٹر 7000 میٹر کی بلندی تک پرواز کی، لیکن ابھی تک تینوں کوہپیماؤں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس خبر کی اشاعت تک ریسکیو مشن کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے، تاہم پاکستان میں سوشل میڈیا سے لے کر کوہپیمائی سے متعلق دلچسپی رکھنے والوں حتیٰ کہ عام افراد تک سبھی اب یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ اتنے گھنٹے گزر جانے کے باوجود 8000 میٹر کی بلندی پر ان 3 کوہپیماؤں کے زندہ رہنے کا اب کتنا امکان ہے۔ کیٹو کی بلندی 8611 میٹر ہے، جو کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ایورسٹ سے صرف 200 میٹر کم ہے، لیکن موسم سرما میں یہاں پر حالات جان لیوا ہو جاتے ہیں۔ ڈیتھ زون کیا ہے اور کوہپیما ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں، اور اتنی اونچائی پر رہنے سے انسانی دماغ میں اور جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اونچے پہاڑوں پر جانے سے قبل کوہپیماؤں کو کئی ہفتوں تک ایکلیماٹائزیشن یعنی جسم کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا عمل کرتے ہیں، تاکہ ان کا دماغ آکسیجن کی سپلائی کے مطابق آہستہ آہستہ ماحول کے حساب سے کام کرنے لگے۔ کیٹو پر عموماً کیمپ 6000 میٹر کی بلندی کے بعد کوہپیما خطرناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں، اور آکسیجن کی کمی کے منفی اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی کوہپیما یہاں ہائی ایلٹیٹیوڈ پلمونری اینڈیما یا ہائی ایلٹیٹیوڈ سیبرل اینڈیما کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں پہلے کوہپیماؤں کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانسی آنے لگتی ہے، اور ان کا نظام تنفس بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بیشتر کوہپیماؤں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انہیں عجیب ذہنی خیالات آتے ہیں، اور وہ پھر وہی کرتے ہیں جو ایورسٹ فلم میں اینڈی ہیریسن نے کیا تھا۔ سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقع کیٹو کا بوٹل نیک کا نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہوتا ہے، اور کوہپیماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے، جہاں بقا کے چیلنجوں میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ کوہپیماؤں کو قدرتی موسم کے ساتھ نبردآزماں ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔ ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہری کھائی یا گلیشیئر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، وہیں اس اونچائی پر آکسیجن کی کمی سے انسانی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے الٹیٹیوڈ سکنس، اونچائی پر لاحق ہونے والی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں تیز ہوائیں بھی کوہپیماؤں کے لیے جان لیوا ہوتی ہیں۔ یہاں پر انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی بھی حصے میں فاسٹ بارڈ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہاں تک چڑھنے والے کوہپیما سیبرل اینڈیما، ریٹنا ہیمریج، شدید سر درد، متلی بدنظمی یا نظر کا دھوکہ وغیرہ جیسے طبی حالات سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور آپ مخصوص وقت سے زیادہ نہیں گزار سکتے، اور یہاں نیند یا زیادہ دیر رکنے کا مطلب موت ہے۔ اسی لیے کیمپ 4 میں پہنچنے والے کوہپیما سوتے نہیں، بس کچھ دیر سستا کر سمٹ کرنے یا چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تقریباً 16 سے 18 گھنٹوں کے دورانیے میں چوٹی سر کر کے ڈیتھ زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوہپیما ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹے تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے 16 سے 20 گھنٹے۔ کوہپیماؤں کو خصوصی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ڈیتھ زون میں اس سے زیادہ وقت نہ گزاریں۔ کہ آج تک کی تاریخ میں کسی کوہپیما نے 20 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا ہے؟ اگرچہ 48 گھنٹے سے زیادہ کسی کوہپیما کے 8000 سے اونچائی پر زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت
گزارنے کا ریکارڈ نیپال کے بیرما گیلجن شرپا کے پاس ہے، جو سن 2008 میں 2 کوہ کو بچانے کے لیے 90 گھنٹے تک K2 کے ڈیتھ زون میں رہے، جبکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ 2 کوہ کو بچانے کے لیے کیوں ڈیتھ زون میں واپس گئے اور کیوں 8000 میٹر سے زیادہ بلندی پر موت کی گھاٹی میں 90 گھنٹے کا وقت گزارا، ان کا جواب تھا میں K2 پر خوش قسمت تھا۔ آپ جانتے ہیں میں خوش قسمت تھا۔ کیا محدث ستپارہ اور ان کے ساتھی بھی اتنے ہی خوش قسمت ہو سکتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب تو آنے والے چند گھنٹے ہی دیں گے، لیکن ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے یہ صف اول کے کوہ پیما اپنے ساتھیوں سمیت زندہ سلامت لوٹ آئے۔